الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میرا عنوان سخن ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب۔ سامعین کرام، مختلف قوموں کے اندر مختلف وقتوں کے اندر عروج اور زوال کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی کوئی قوم ابھر کر دنیا پر چھا جاتی تو دوسری قوم اس کے سامنے مفقود اور ناپید ہو جاتی۔ اسی طرح ہر قوم کے عروج اور زوال کے مختلف اسباب رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، آج اگر ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ مغلوب و محکوم جو مظلوم قوم نظر آتی ہے وہ امت مسلمہ ہے۔ مسلمان قوم ہے جو شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک مغلوب نظر آتی ہے۔ ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ امت مسلمہ جو حاکم تھی آج محکوم نظر آتی ہے، جو غالب تھی آج مغلوب نظر آتی ہے، جو عادل تھی آج مظلوم نظر آتی ہے، جو آقا تھی آج غلامی کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ تو سامعین کرام، دیگر ضمنی اسباب تو بہت سارے ہیں، لیکن جو غالب اور سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ قرآن مجید اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم نے یہود و ہنود اور غیر مسلموں کے فلسفوں اور قوانین کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ترقی کا راز یہی ہوگا کہ ہم یہود و ہنود کے قوانین کو اپنی زندگی کے اندر لازمی قرار دیں۔ محترم سامعین کرام، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ امت مسلمہ جو کنتم خیر امت کا مصداق تھی لیکن آج وہ مظلوم بن رہی ہے، آج وہ مظلوم اور مغلوب ہو چکی ہے؟ تو سامعین کرام، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے پہلے جب مسلمان عروج پر تھے تو ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں، کیا قوانین تھے جس کی وجہ سے مسلمان عروج پر تھے؟ تو سامعین کرام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر جو قوانین بنائے جاتے تھے اس پر عمل بھی کروایا جاتا تھا۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا تھا جو آج بھی حرام ہے، تو اس پر سختی سے عمل بھی کروایا جاتا تھا۔ جو شراب پیتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی، اسی طرح جو چوری کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اس وقت بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کا مال ناحق نہیں کھایا جاتا تھا۔ اس وقت علماء اور مشائخ کو ایک مقام و مرتبہ عطا کیا جاتا تھا۔ اس وقت ایوانوں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حاکم ہوتا تھا وہ متقی، پرہیزگار اور عالم با عمل ہوتا تھا، یعنی جو حاکم بن کر دنیا پر حکومت کرتا تھا، مسلمانوں پر حکومت کرتا تھا، تو وہ شخص عالم با عمل ہوتا تھا اور دوسروں کو بھی عمل کرواتا تھا۔ تو سامعین کرام، یہ تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام کہا
اس وقت ان پر عمل کیا جاتا تھا، ان کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جائز قرار دیا تو اس وقت ان کو جائز کر کے اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ لیکن آج اگر ہم اپنے اوپر نظر کریں اور اپنی اقوام مسلم کے اوپر نظر کریں تو شراب ہمارے اندر شرعام پی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے۔ اسی طرح سود کا کاروبار شرعام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح زنا مسلمانوں کے اندر عام ہو چکا ہے۔ اسی طرح چوری مسلمانوں کے اندر عام ہو چکی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر غریبوں کے لیے الگ قانون ہے اور امیروں کے لیے الگ قانون ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ غریب کے لیے بھی وہی قانون تھا جو امیر کے لیے بنایا جاتا تھا۔ اگر غریب سے غلطی ہوتی تھی تو اس کو بھی انصاف کے کٹہرے کے اندر لایا جاتا تھا۔ اگر کوئی امیر اس سے کوئی غلطی سرزاد ہوتی تھی تو اس کو بھی انصاف کے کٹہرے کے اندر لایا جاتا تھا۔ لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اگر غریب غلطی کرتا ہے تو اسے ڈبل سزا دی جاتی ہے، اور اگر کوئی امیر غلطی کرتا ہے تو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کو سزا نہیں دی جاتی بلکہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آج یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کا مال ناحق کھایا جاتا ہے، اس پر کوئی عمل پیرا نہیں ہوتا کہ ان کو یتیموں اور مسکینوں کو ان کا حق دلایا جائے۔ اسی طرح آج اگر ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا جو شعار ہیں مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے اندر کسی طریقے سے کوئی آسائش و آرام کے اسباب پیدا نہ ہونے دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے والوں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور جو اس کتاب یعنی قرآن کریم کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مغلوب بنا دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف غور کریں تو ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ اگر آج ہم عروج چاہتے ہیں، اگر آج ہم دوبارہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ حاکم بن جائیں، اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آقا بن جائیں، اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ عادل بن جائیں، تو ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر لازمی کرنا ہوگا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ وہی عروج عطا فرمائے۔ جس طرح میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ تو محترم سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔